بندہ رویا، مگر رویا کتنا؟ فرمایا ایک کمزور مہین ضعیف سا آنسو نکلا، مگر آنکھوں کے کٹوروں کے کنارے توڑ نہ سکا، اندر ہی پھرتا رہا۔ کمزور آنسو جو تھا، طاقتور ہوتا تو باہر آتا، اتنا کمزور آنسو نکلا۔ مدینے والے نے فرمایا ساری جہنموں کو بجھانے کے لیے یہ کمزور آنسو ہی کافی ہے۔ اللہ حضور فرماتے ہیں بندہ جب روتا ہے، ایک بندے کا ایک آنسو پوری مجلس میں نکل پڑے تو پوری مجلس دھل جاتی۔ سبحان اللہ، جتنے آتے ہیں اللہ کی رحمت سب کو، ایک آنسو۔ مدینے والے نے فرمایا اگر آنسو نکل پڑے تو فرمایا جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل جائے تو واپس تھن میں جانا ناممکن، جی جیڑا رو پہ ہے ادا دوزخ میں جانا ناممکن۔ تے میرا سونا ویس حضور فرماتے، حضور صحابہ کو بتاتے تھے کہ اس کی عادت یہ ہے یبکی علی نفسہ، اپنے آپ پہ ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے، ہنجوں دا گھت پانی دھویں تے ریت مٹی رڑ جاوے، ہنجوں دا گھت پانی دھویں تے ریت مٹی رڑ جاوے، ریت رلے وچ ریت محمد سونا قیمت پاوے۔ یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ کیوں مدینے والا، سونا مدینے والا ایک ایک آیت پہ ساری رات روتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم سورت یوسف کسی نے پڑھی، چیخیں نکلی، پچھلے لوگ سن رہے ہیں، اور اٹھا کے لے گئے حضرت عمر جرار کو، 3 دن تک مچھلی کی طرح تڑپتے رہے ایک آیت پہ۔ یبکی اللہ، بال الجھے الجھے اڑے اڑے، آنکھیں پھٹی پھٹی، رنگ گندمی، آنکھیں روتی رہتی ہیں۔ سرکار کرتا کیا رہتا ہے، کرتا کیا رہتا ہے؟ حضور نے فرمایا عادت یہ ہے ہر وقت قرآن پڑھتا ہے۔ اویس کی عادت کیا تھی؟ اویسی بھائی اویس کی عادت کیا تھی؟ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ اور میں یہاں رک کے پھر بتا دیتا ہوں کہ اویس کرنی جس ویران علاقے میں جاتے، کوئی ویران مسجد دیکھتے، اس مسجد کی صفائیاں کرتے، پھر علاقے میں پھرتے، پوچھتے کہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، پھر بچوں کو بلاتے، بیٹھ کے قرآن پڑھاتے۔ ایک دن اویس قرآن ایک مسجد میں عراق کے جنگلوں میں ویرانوں میں گئے، ویران مسجد ملی، اس کی خدمت کرنے لگ گئے، اور وہاں سے دور دور سے جو بستیاں تھیں بچوں کو لائے، کپڑے ہائے ہائے۔ حضور سے صحابہ پوچھتے تھے حضور اویس کا لباس کیسا ہوتا؟ ہم نکمے تو بیان کرنے کے بھی قابل نہیں، کیسے بتائیں لوگوں کو؟ ہو ایک بزرگ تھے، چلو وہ میں نہیں کہتا، پاک پتن شریف، بی بی آئی، آ کے کہا سونا میرا بچہ یہ کھاتا ہے، اس کو روکو۔
صلوات پڑھو اس پہ، فرمایا کل آؤں۔ وہ دوسرے دن آئی تو سرکار نے فرمایا اوے بچیا اے نہ کھادا کر گڑ، نہ کھادا کر۔ بی بی ہس پئی، انہیں آکھیا کرایہ کل بھی بھروایا ہی فقیر، آج پھر بھروایا ہی۔ گل اتنی کیتی ہوں کہ گڑ نہ کھادا کرے، کل ہی آگ چڑھ دوں میرا سفر تے بچ جاندا۔ ہس پے، فرمایا معاف رکھی اماں جی، کل میں خود کھادا ہویا تے پھر اثر کنج ہوئے ہاں، میرا منہ اس قابل نہیں، میں تے نکمہ آدمی، بس دس ہی سکدا، شرمندگی بڑی ہوندی ہے۔ حضور سے پوچھا صحابہ نے، جائز ہے سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس اتنی بڑے بندے کی یہ بات بندہ بتائے، اپنے آپ پہ دیکھے تو ویسے رول جائے۔ صحابہ نے پوچھا حضور تیرے اویس کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ میرے کریم کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئی۔ آپ نے فرمایا ذو تمرین، ٹوٹل اس کے پاس 2 چادریں ہوتی ہیں، اور چادریں نہیں تمرین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تشریح کی علماء نے، فرمایا جاتا ہے روڑی پہ، وہاں سے لوگ جو کپڑے پھینکتے ہیں آوارہ نکمے، استعمال شدہ لیریں، ٹاکیاں پھینکتے ہیں، ٹاکیاں کٹھی کرتا ہے، ان کو دریا پہ دھوتا ہے، پھر ٹاکی سے ٹاکی جوڑتا ہے، ٹاکی سے ٹاکی، لیر سے لیر جوڑتا ہے، ایک اوپر پہن لیتا ہے، ایک نیچے سطر چھپا لیتا ہے۔ میرے اویس کا لباس یہ ہے، یہ اویس کا لباس ہے۔ کہاں سے لیا؟ روڑیوں سے اکٹھا کیا۔ انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں، یہ 2 چادریں ہیں اویس کی، یہ پہنتا ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آج میرے قبیلے کے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کوئی ٹوپی پہ لڑتا ہے، کوئی دستار پہ لڑتا ہے، کوئی کہتا ہے دستار 12 گز، کوئی 8 گز، کوئی 7 گز، کوئی 4 گز۔ اوے ظالم، تو دستار کے اوپر لڑ رہا ہے، تو بڑے چھوٹے کپڑے پہ لڑ رہا ہے، پر میرے نبی کے عاشقوں کے پاس تو صرف 2 چادریں ہیں، وہ بھی ٹاکیاں ہیں، لیریں ہیں۔ تو نے مذہب اور دین کو بھی تکلف کی نظر کر ڈالا، یونیفارم بنا ڈالی مذہب میں۔ مذہب میں، دین اسلام میں کوئی یونیفارم نہیں ہے۔ اگر پیچھے پلٹ کے دیکھے تو میرے حضور کا سب سے بڑا محبوب، میرے نبی جس کی لاش پہ زندگی میں سب سے زیادہ روئے، اس کا نام حضرت امیر حمزہ ہے۔ میرے نبی زندگی میں اتنا نہیں روئے جتنا امیر حمزہ کی لاش پہ روئے۔ اور میرے حضور کو جس وقت بی بی صفیہ 2 چادریں لائی، کہا حضور ایک میرے بھائی کو دے دو، ایک اس غریب کو بھی دے دو جس کا کفن دینے والا کوئی نہیں۔ اور میرے لجپال کائنات کے والی نے جب اپنے محبوب چتا، جن کو حضور رو رو کے کہتے تھے یا کاشف الکربات، او مشکل کشا اپنے محمد نو چھڑ چلے ہیں، تو میرا بھروسہ تھا، تو میرا مان تھا، تو میری طاقت تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت امیر حمزہ کو کیا کفن دیا؟ میرے پیارے بھائیوں، کفن دیا، چہرے پہ ڈالا، صحابہ نے پاؤں ننگے ہو گئے، پاؤں پہ ڈالا، چہرہ ننگا ہو گیا۔ صحابہ روئے، کہنے لگے آقا یہ ٹکڑا کپڑے کا پورا نہیں آتا، منہ چھپاتے ہیں ٹانگیں ننگی، ٹانگیں چھپاتے منہ ننگا۔ لجپال کریم نے فرمایا منہ پہ کپڑا ڈال دو اور میرے شہید اعظم کے پاؤں پہ گھاس اٹھا کے ڈال دو۔ اور ہم لڑ رہے، کپڑوں پہ حضور لڑ رہے۔ میرے اویس کے پاس ٹوٹل حضور 2 چادریں، اور وہ 2 چادریں
ہائے چلا ہے. سرکار نے فرمایا 2 چادریں، وہ ٹاکی والی اس کے پاس. حضور رنگ، فرمایا رنگ یہ ہے. حضور ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے؟ میں صدقے رسول اللہ کے. آپ نے فرمایا بایاں ہاتھ نیچے رکھتا ہے، دایاں ہاتھ اوپر رکھتا ہے. حضور پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہ تھوڑی اس کی جو ہے نا اس کے سینے پہ لگی رہتی ہے، ایسے چلتا ہے. اوپر نہیں دیکھتا. کرتا کیا ہے؟ قرآن پڑھتا رہتا ہے. حالت یہ ہے تھوڑی سینے پہ لگی رہتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ جڑا رہتا ہے. 2 ہی طریقے ہیں عاجزی کے، یا یوں یا پھر. حضور سیدنا سید الساجدین حضور امام زین العابدین، ان سے بڑا کوئی بندہ ہے نہیں. امام زین العابدین آپ جب چلتے تو آپ ہاتھ یہاں رکھ کے چلتے، یہاں ادھر ہاتھ رکھ کے چلتے. کسی نے کہا حضور آپ ہاتھ کھول لیا کریں. فرمایا اللہ کے آگے شرم آتی ہے، کہیں تکبر نہ ہو جائے. فریدا مینو مار کے مجھ کر، فریدا مینو مار کے منج کر تے نکی کر کے کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے جیوں دل آکھی تو لٹ. اللہ کی قسم ہے یہ تکبر برباد کر دیتا ہے بڑے بڑوں کو، بڑے بڑوں کو. اس لیے اویس کی حالت کیا ہے؟ حضور آپ دیکھ رہے ہیں نا جی، ایسے تھوڑی یہاں ہے. صحابہ رو بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. ساری جب حضور نے کیفیت بتا دی، رنگ ایسا، آنکھیں ایسی، تھوڑی یہاں، کرتا یہ ہے، لباس یہ ہے. سرکار دو عالم سے پوچھا گیا حضور ملا ہے کبھی؟ کبھی ملاقات ہوئی؟ فرمایا نہیں، میں صدقے تیرے ملاقات ہوئی نہیں، نقشے پورے. تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، بے خبر جانتے ہیں، لیکن خبر والے جو یہ بتلا رہے ہیں وہ بے خبر کہاں ہیں. جب سرکار دو عالم یہاں تک پہنچے، آہیں بلند ہوئیں اور سرکار سے صحابہ نے عرض کی سرکار کسی سے ملے گا بھی؟ حضور جیدیاں گلاں کرن او دے نال ملن نو تے دل کردا ہے. حضور ملے گا کسی کو؟ سرکار نے جواب دینے کی بجائے حضور نے ایسے دیکھا. این عمر کدھر ہو؟ لبیک یا رسول اللہ. حضور میں یہ ہوں. علی کدھر ہو؟ سرکار میں ساتھی ہوں، میں پیچھے بیٹھا ہوں، ادھر آنا. جب تم دونوں، ہائے ہائے ہائے، جب تم دونوں اذا لقیتم جب تم دونوں اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام کہنا. سمجھ آ گئی؟ بتا دیا کہ کون کون ملے گا. تم دونوں ملو تو سرکار کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں. فرمایا نشانی یہ ہے، ایک روایت میں کہ اس کے ہاتھ کے اوپر ایک سفید داغ ہے. اور وہ داغ کاہے کا ہے؟ فرمایا ایک بیماری لگی تھی، جسم اس کا یوں رنگ بدلا تھا، اس نے دعا مانگی تھی مولا ٹھیک کر دے. جب ٹھیک ہونے لگا پھر دعا کرنے لگا کوئی نشانی رہن بھی دے میں نہیں. سمجھ آئی؟ یاد کریں گے کہ کبھی بیماری لگی تھی، یار نے کرم کمایا تھا، نشانی رہے گی، یاد رکھیں گے.
فرمایا یہ نشانی ہے اور نام سرکار نے دیا بتا، فرمایا تم دونوں اسے ملو گے۔ اب سرکار تو بتا گئے، حضرت ابو بکر کا دور آیا، ڈھونڈتے رہے صحابہ نہ ملا۔ حضرت ابو بکر سرکار کا دور گزر گیا، صدیق اکبر کا دور آیا، ڈھونڈ رہے ہیں ملے نہ ملا۔ حضرت عمر کی سلطنت کا دور آیا، حضرت عمر 10 سال ڈھونڈتے رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال ڈھونڈا۔ جب بھی مکے میں جانا، خطبہ حج کا فرمانا، تو حج کے خطبے میں آواز لگانا، او آنے والو حاجیو افیکم اویس بن عامر، تم میں کوئی اویس بھی ہے؟ ہر حج پہ واجاں ماریاں تے پکاریا ہر وار میں، پر اویس نہ لبا۔ 10 سال بیت گئے، آوازیں دیتے دیتے، نام لیتے لیتے، صدائیں لگاتے لگاتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 10واں سال آیا۔ حضرت عمر نے خطبے میں فرمایا، او کونے کونے سے آنے والوں، کوئی تم میں اویس بھی ہے؟ ایک لمبا تڑنگا بندہ سانولا سا کھڑا ہوا، کہا امیر المومنین ایک اویس ہے، پر اس قابل نہیں ہے کہ تیرے جیسا بندہ اس کا نام لے۔ ایک پاگل ہے، بچے پتھر مارتے ہیں، اسے سد بدھ کوئی نہیں عبادت کی ہے، پاگل اس قابل نہیں ہے کہ تیرے جیسا بندہ اس کا نام لے۔ بس اتنا کہا ہے، بکا عمر، عمر کی آہیں نکلی۔ اس بندے نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، آپ کیوں روئے؟ فرمایا اب باتیں نہ بنا، بتا ہے کہاں وہ دیوانہ وہ پاگل؟ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ اس یار کا میں ہوں دیوانہ، تم بھی پاگل ہو جاتے، جو دیکھتے روئے جانا نا، تم بھی پاگل ہو جاتے۔ کدھر ہے وہ؟ امام ابن عساکر نے لکھا، کہنے لگے کہ جناب ہم نے کہا نا پاگل ہے، آپ کو بتائیں؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے مقام عرفات پہ حاجیوں کے اونٹ چرا رہا ہے، ہم عقل والے لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، وہ پاگل اونٹ چرا رہا ہے حاجیوں کو، ہے نا پاگل؟ حضرت عمر نے خطبہ وہیں چھوڑا، لے کعبہ جانے تم جانو، بھاگے وہاں سے۔ فرمایا علی نے کہا لبیک عمر، فرمایا آج جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، خدا رکھے دوبارہ مل گیا ہے، میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا مل گیا ہے۔ اب امام دوڑے، مقتدی دوڑے، کعبہ حیران ہے کہ آج میرا خالی ہو گیا میدان ہے، پتہ نہیں کون سا آیا محبوب انسان ہے، اس کے پیچھے چلا سارا جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بھی دوڑ گئے، حضرت مولا علی، پیچھے سارے حاجی، دوڑتے 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 مقام عرفات وہاں پہنچے۔ اونٹ حاجیوں کے چر رہے ہیں، جناب اویس اللہ اکبر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے آواز دی، کوئی بندہ آگے مت آئے، سب پیچھے چلے جاؤ، صرف علی اور میں۔
دونوں آ گئے. اویس نے السلام علیکم ورحمت اللہ فرمایا. حضرت عمر نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. ہن آواز تے گئی ہونی ہے اور السلام علیکم اٹھ کے پھر انہیں آکھا 2 رکعت نماز اللہ اکبر. حضرت عمر آکھا چنگا شریف بندہ، اتنا لمبا قد بھی انہوں میرا نظر نہیں آیا، انہیں بگل ہی نہیں پوچھی ساری. نماز پوری کی، دوسری 2 رکعت. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم، بغیر اوپر دیکھے وعلیکم السلام. وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں. منم بیٹھ گئے. حضرت عمر نے پوچھا من انتا، کون ہو کون ہو؟ اس نے کہا چپ. ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ بتانا ضروری تھا. کہا عبداللہ. کیا ویسے کہ عبداللہ ہے؟ عبداللہ. حضرت عمر نے دانتوں پہ زور دے کے کہا ما اسمک، نا دس نا کی ہے تیرا. لہجے نال بھی پتہ لگ جاندہ کہ بندہ ذرا ناراض ہو کے پیا پوچھتا ہے. ما اسمک. انہوں نے کہا انا اجیر، مزدور ہوں، مزدور مزدور. انہوں نے کہا پھر پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیے؟ انہیں کہا انا رائی، میں چھیڑوں چھیڑوں. حضرت عمر آکھیا اے نہیں پکڑائی دینا. امام مناوی کہتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ مجھے اجازت دیں گے میں ذرا اگلواؤں. ایک گنگیاں دے اشارے اماں نو چوکھا پتہ ہوندا ہے. اس قبیلے دے ابے علی نے نیڑے ہو بیٹھے. ہن مولا علی دا جکڑ بند بھی تک. انہاں آکھیا قسم ہے تجھے کعبے کے رب کی، ما اسموں کا الذی سمت بہی اموں کا، وہ نام بتا جو تیری ماں نے رکھا تھا. آنکھوں عبداللہ، آنکھوں رائی، آنکھوں اجیر. اتھی رو پیا، رو کے آدھا ہے اویس ابن عامر، اویس ابن عامر. اویس میرا نام ہے، عامر میرے باپ کا نام ہے، میرا قبیلہ مراد ہے، اتنا مجھے یاد ہے. حضرت عمر ہنس پڑے، کہنے لگے واہ علی، تو نے صحیح سے اگلوایا ہے، پر ہوش ابھی بھی اسے نہیں آیا ہے، ابھی بھی جھکا ہوا ہے، تکتا ہی کوئی نہیں ہے. اور جب دیکھا نا کہ یہ باتیں مجھ سے پوچھتے ہیں، کہنے لگے حضرت اویس کہنے لگے من انتما، کون ہو تسی، کون ہو تسی. وہ تکے تے پتہ لگے کون ہو تسی، اور ایسے کون ہو تسی، من انتما، کون ہو تم. حضرت سیدنا مولا علی نے کہا حضرت عمر سے آپ چپ رہے، اب میں بولتا رہوں گا. فرمایا انا علی وہذا امیر المومنین عمر. ایسے جھٹکا لگا، ایسے اٹھا، ہاتھ جڑ گئے، رنگ اڑ گئے، روے معاف کرنا معاف کرنا، مجھے ہوش نہ تھا، میں معافی کا طلبگار ہوں. آپ کو بھی سلام،
آپ کو بھی سلام۔ حضرت عمر نے کہا اب کھڑا ہو گیا ہے، فرمایا ذرا ہاتھ کھول، نشانی دیکھنی تھی۔ فرمایا ساری نشانیاں تیری دیکھ لی ہیں، ابھی ایک جو یار نے نشانی بتائی تھی وہ تو نے چھپائی، ہاتھ کھول۔ ہاتھ جو کھولا اور پورا پھڑے آ گیا ڈھولا۔ تھوڑا آواز بڑا ہے ہولا، اونج تے بڑا پاندے ہو رولا۔ یہ تے میری شرافت ہے نا کہ ایک واری میں نہیں آکھیا تو انو آکھو سبحان اللہ۔ نہیں ویسے ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور خطیب ہوندا نا، قاری بشیر احمد صاحب نے بلوایا ہوندا تے انہیں آکھنا سی اوے ٹل لاؤ، پسینے دا زور لاؤ، تسی نہیں بولنا تے پھر میں ٹر چلے آ جے، نہیں تے انہیں پھر ٹرنا شروع کر دینا سی، تے انہیں آکھنا سی جے تسی نہیں بولنا سی، انہیں آکھنا میں کدے کر میں قبرستان تے نہیں بول رہا، جے نات خان تواڈے پیڑ پہ جاندا انہیں آکھیا جڑا اللہ سونا جڑا زور دا آکھے وہ مدینے جاوے بھاویں جاوے نہ جاوے۔ یہ مینوں یاد ہی نہیں رہا کہ میں تواڈے کولوں کچھ کھوانا بھی ہے، وہ مینوں میرے عشق نے آکھیا تو اپنی نہ بیٹھ تینوں ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ من انتما کھڑے ہوئے ہاتھ پہ جب داغ، تو تمام ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ جب داغ اویس کے ہاتھ پہ دیکھا فابتدرا، حضرت عمر بھی لپکے، حضرت علی بھی لپکے، ہاتھ پھڑیا دوواں، او آکھے پہلے میں چومنا ہے، او آکھے پہلے میں چومنا۔ سبحان اللہ، دونوں چوم رہے ہیں، ہاتھ نہیں، ہاتھ والا داغ جو تم نے بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے، تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے، تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم اچھے لگے۔ اب ہاتھوں کو چوم کے اب کہا بیٹھ جا، بٹھایا، اویس رویا، کہا تم کو میرا کس نے بتایا؟ کس نے یہ ستم کیا؟ کس نے تمہیں بتایا؟ کس نے بتایا؟ کہا مدینے والے نے بتایا۔ رو پڑا، رویا، کہنے لگا میری باتیں کرتے تھے، میرا نام لیتے تھے، روئے پوچھے میرا ذکر کرتے تھے، کہا ہاں تیرا ذکر کرتے تھے، تیری ایک ایک بات بتاتے تھے، ہچکیاں لے، کہا میرا بھی نام آیا، مجھ سے میرا ذکر اچھا جو تیری محفل میں۔ ایک صوفی نے لکھا، کہا اویس اگر حضور کے سامنے پہنچ جاتا، یہ حضور کو تک تک کے پھڑک پھڑک کے وہی مر جاتا، جو آگ اس کے سینے میں تھی۔ حضور کی زندگی کے ایک واقعہ تو میں نے روخان والا حضرت کے ڈیرے پہ بیان کیا تھا، وہ میں یہاں بیان نہیں کرتا، دوسرا عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اویس گیا تھا حضور کے وصال کے بعد، لوگ گئے مدینے، اس کو بھی کہا تو بھی چل مدینے، گیا، لیکن جب مدینے کی سرحد پہ پہنچا روتے روتے پہلے گرا، بے ہوش ہو گیا، پھر گر کے واپس دوڑنے لگا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں آتا آگے؟ اس نے کہا کہ میرے پاؤں اونچے ہیں میرے حضور، میں اس شہر میں کیسے جاؤں؟ میں نہیں جاؤں۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ یہ ہوا ایسا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضور تیری باتیں کرتے تھے، اور حدیث میں تو وہ ہے، اور جو دوسری کتب ہے صوفیہ کی اس میں یہ ہے کہ اویس کو کہا، سرکار نے فرمایا
کہ عمر علی اس کو سلام کہنا اور دعا بھی کروانا. یہ روایات میں ہے. دعا کروانا، دعا کا کہنا. جب اسے کہا گیا پہلے حضرت عمر نے کہا دعا کر ہمارے لیے، کہا سب کے لیے کرتا رہتا ہوں. کہا سپیشل ہمارے لیے، کہا مومنوں میں تم بھی شامل ہو. کہا سرکار نے فرمایا اب گھٹنے سیدھے ہو گئے، گھٹنے سیدھے ہو گئے، سجدے میں جا پڑا. یا اللہ میں تو اس قابل نہیں کہ کوئی فریاد کروں، حکم ہے میرے مدنی کا معافی دے. وہ روتا رہا، وہ دیکھ کے روتے رہے، اور جس وقت بہت دیر ہو گئی کہا بس بس اٹھ اب. اللہ اکبر. سرکار دو عالم کا جبہ مبارک، صوفیاء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا جبہ مبارک چھپایا ہوا تھا، جب بھی لے گا حضور کا پاک جبہ نکالا، کہا تیرے لیے یہ بھی بھیجا تھا. اٹھا قیام میں لگایا، سینے سے لگا کے بیٹھا رہا. اور حضرت عمر نے کہا تیرے لیے روٹی لے آؤں؟ تو بھوکا ہوگا، تو بھوکا ہوگا، روٹی لے آؤں تیرے لیے؟ کہا عمر 4 ٹکے مجھے دیں گے یہ اونٹوں والے، وہ ختم ہوں گے تو پھر کسی کو کہوں گا. کہا تیری یہ ٹاکیاں تیری پھٹنے والی ہیں، تیرے لیے نئی چادریں مکے سے منگواؤں؟ حضرت اویس نے کہا جب تک یہ نہیں پھٹیں گی دوسری لینی میرے لیے جائز نہیں ہے. کہا تجھے اب تو چلے گا مکے؟ اس نے کہا اب مکے میں رہنے جوگا چھوڑا ہے مجھے. کہا جائے کہاں جائے گا؟ کہا جدھر منہ آئے گا ادھر نکل جاؤں گا. کسی شہر میں جائے گا، عراق میں جائے گا تو تجھے گورنر کے نام خط لکھ دوں، جہاں جانا تیرا دھیان رکھے. چیخ نکلی اویس کی. کہا عمر میں تیرا بھلا مانگتا ہوں، تو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے. کہا عمر تو یہ چادر والے بوجھ میرے اوپر نہ لاد. فرمایا راستہ تنگ ہے، راستہ تنگ ہے، بوجھ پہلے گناہوں کا بہت ہے اور حساب لینے والا بہت طاقتور ہے، اور لمبا راہ ہے، گزرے گا کیسے؟ اتنا کہنا تھا. حضرت عمر نے رو رو کے ایسے مارے ہاتھ اور کہتے تھے آئے کاش عمر تو پیدا ہی نہ ہوتا، آئے عمر تیری ماں نے تجھے جنم نہ دیا ہوتا، آئے کاش کہ جب جنم دیا تھا تو فوت ہو گیا ہوتا. وہ بندہ تو یہ ہے رب کا، بندہ تو یہ ہے رب کا. اویس اٹھے. کہا عمر اب اپنی راہ لے اپنی، اب مجھے آئندہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا. میں جہاں جاؤں گا، جدھر منہ آئے گا ادھر جاؤں گا. اویس نکلا. پھر عراق کے ویرانوں میں پہنچے. داتا غریب نواز لاہوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حرم بن حیان جیسے لوگوں حضرت عمر نے پوچھا تھا، کہا کسی کو کوئی سلام پیغام بھی دے. حضرت اویس نے کہا باقیوں کو کیا سلام کہنا، ایک حرم بن حیان کو میرا سلام کہنا، مدینے میں میرا سلام کہنا. حضرت عمر مدینے پہنچے اور کہا حرم تجھے مبارک ہو، ویس تیرا نام لیتا تھا، تجھے سلام دیتا تھا. حرم بن حیان نے کہا میرا یہاں کا تو واقف کار نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جنت میں میرا ساتھی ہے.
میرا اگلے جہان کا ساتھی میرا یار ہے، میں ڈھونڈوں گا اسے۔ رات دن لگاتے مہینے سال گزر گئے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں عراق کے جنگلوں میں پہنچا، ڈھونڈتا 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 ایک دن میں پہنچا تو بیٹھا تھا دریا کے کنارے، روتا تھا، وضو کرتا تھا۔ میں نے حالت دیکھی، پہچان گیا اویس یہی ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم یا اویس، اس نے منہ اٹھائے بغیر کہہ دیا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ حرم بن حیان نے کہا میں نے پوچھا اویس تجھے میرا نام کس نے بتایا، پھر میرے باپ کا نام کس نے بتایا؟ اس نے فٹ کہا نبأنی العلیم الخبیر، ہمارے رابطے ڈائریکٹ ہیں، ساری خبریں ملتی رہتی ہیں، تیرا نام حرم ہے، تو حیان کا بیٹا ہے۔ حرم بن حیان کہتے اوہو تسی تھک گئے ہو لگتا ہے۔ حضرات گرامی میں اب لپیٹ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ذکر ایسا نہیں ہے کہ ایک مجلس میں پورا ہو جائے، بس میں آپ کو اس کا نچوڑ عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے کرنی حرم بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے، میں کچھ وقت تیرے ساتھ بتاؤں۔ کہا بتائے تو بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ چلو نہیں بولوں گا۔ کہنے لگے شام ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی۔ اویس کرنی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہا ھذہ لیلۃ القیام، اج میرے قیام دی رات ہے، اج میرے سردی دی لمبی رات تے کھلوتا ہے۔ اذان کا وقت آیا، قیام پورا نہیں ہوا، اذان ہوئی قیام میں ہی ختم۔ چلو فجر کی اذان، نماز شروع۔ اگلی رات آئی، سارا دن کیا کیا؟ کہا سارا دن قرآن پڑھتا رہا۔ دوسری رات آئی، سیدھا رکوع میں۔ میرے ورگا مولوی ہوندا تے پھڑ لیندا اٹھے ہی، بڑا صوفی بنیا پھردا، یہ کیڑی نماز ہے تیری؟ سیدھا ہی رکوع میں۔ ھذہ لیلۃ الرکوع، پوری رات رکوع میں بیت گئی۔ تیسری رات ھذہ لیلۃ السجود، سجدے میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، حرم کہتے ہیں ہوش مجھے بھی نہ رہا روٹی کھانے کی، وہ تو پہلے نہیں کھاتا تھا، میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ جب صبح ہوئی تو رو رہا تھا سجدے میں اور کہہ رہا تھا اتنی چھوٹی رات، اتنی مختصر رات، پوری نہ ہوئی ہماری بات، عجیب ہے تیری ذات۔ لمبی رات بنا، کہاں رویا؟ جب صبح ہوئی تو میں نے عجیب تماشا دیکھا کہ روتے روتے جیسے بے ہوش ہوتا ہے ایسے لگانے لگا نعرے واہ عمرا واہ عمرا واہ عمرا، ہائے عمر ہائے عمر ہائے عمر۔ میں نے پکڑ لیا یہ ندبہ، یہ رونا عمر پہ خیر ہے تجھے؟ ویسے رو پڑا، کہا ایک یار تھا وہ بھی چلا گیا، ایک یار تھا وہ بھی چلا گیا۔ حرم کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ اللہ کر، اللہ اللہ کر، میں حضرت عمر کو مدینے میں زندہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا جب تو چلا تھا عمر اس دنیا میں تھا، مجھے ابھی خبر ملی ہے عمر چلا گیا۔
عجیب زندگی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ کچھ وقت دے مجھے، میں تیرے پاس رہوں. کہا میرے ساتھ ایک پل بھی تو نہیں رہے گا، اب نکل یہاں سے، جا یہاں سے. حرم کہتے میں نے کہا تو میرا یار ہے. کہا تیری میری یاری اس دنیا کی نہیں، اگلی دنیا کی، وہاں ملیں گے، وہاں ملیں گے. کہا میں نے کہا کوئی نصیحت ہی کر دے. کہا تجھے اور میں نصیحت کر، تو مدینے کا رہنے والا، میں جنگلوں کا رہنے والا، میں تجھے کیا ہے کہ نصیحت کروں. اگر کہتا ہے تو ایک بات یاد رکھ، موت کو اپنے سرانے سے بھی نیڑے سمجھنا. تیرے جو نیچے سرہنا ہے سر کے، یہ اتنا قریب نہیں ہے جتنا موت تیرے قریب ہے. یہ اویس کا پیغام میرے نام، آپ کے نام، سب کے نام ہے. اور اویس قرنی حضرت حرم بن حیان کہتے تھے ہر جمعے کو میری اویس سے خواب میں ملاقات ہوتی ہے، میری اویس سے بات ہوتی ہے. حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اولیاء کے بادشاہ تھے، اور آپ کا ورد تھا، وظیفہ تھا، یا اویس یا اویس یا اویس. یہ کوئی معمولی ہستی ہے ویسے کرنی کی، اولیاء ان کا نام، اولیاء کا وظیفہ رہا. لیکن اس کے باوجود حالت یہ رہی. لباس میں نے بتایا، خوراک کیا ہوتی تھی. آپ لوگ کھا کے خربوزے تربوزے پھینک دیتے، آپ جا کے اٹھا کے نہر پہ یا دریا پہ جاتے، اس کو دھوتے، دھو کے ان خربوزوں کے چھلکوں کو، جو چیز ملتی ان چھلکوں کو کھاتے نہیں، بلکہ روتے، معافی مانگتے اور کہتے کیا تھے، میرے اللہ 3 دن گزر گئے تیرے اویس نے کچھ نہیں کھا، آج تیسرا دن ہے، یہ کاشیں، یہ ٹکڑے ہیں، میں یہ کھانے لگا ہوں. اور میرے اللہ اگر کوئی تیری زمین پہ بھوکا سو گیا ہے، اس بھوکے کی وجہ سے لا تو آخذنی بہی، اویس کو نہ پکڑنا. اگر کوئی بھوکا سو گیا ہے اویس کو معاف رکھنا، اویس کو نہ پکڑنا. یہ کہتے کہتے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ایک دن روڑی پہ آیا، خربوزے کی کاش کو ہاتھ لگایا، دوسری طرف سے کتا بھونکنے لگا. اویس نے وہ ٹکڑا وہیں پھینکا، اس کی طرف دیکھ کے کہا تو مجھے کیوں بھونکتا ہے، تو ادھر ہے میں ادھر ہوں، تیرے حق پہ میں نے ڈاکہ تو نہیں ڈالا، میں تو ادھر ہوں، تو بھونکتا مجھے اچھا لگتا ہے، نہ بھونک. آگے کہا اگر مجھے میرے مالک نے قبول کر لیا تو پھر میں اچھا، اگر اس نے رد کر دیا پھر بھونک مجھے، پھر تو اچھا، میں پھر نکما ہوں. میرے بلے شاہ نے آواز دی، کہا راتی جاگیں شیخ صدامیں، وہ راتی جاگن کتے تے تو تے در مالک دا مول نہ چھڑ دے، بھامے مارے 100 جتے تے تو اتے، تے ساری راتی جاگ دے رہن دے، نیہاں من روڑیاں تے ستے تے تو اتے. اٹھ بلیا ہن یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے. آخری وقت آیا، مولا علی نے جنگ صفین جو چھیڑی، حضرت خزیمہ، حضرت عمار بن یاسر لڑتے لڑتے اویس بھی وہاں پہنچا ہے. لڑتے لڑتے جس وقت لاشا گرا ہے، ادھر خزیمہ کا لاشا تھا، ادھر عمار بن یاسر کا لاشا تھا، بیچ میں حضرت اویس قرنی کا لاشا تھا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا.
اور میں جس وقت ملک شام میں گیا 8 گھنٹے کا سفر کر کے دمشق سے اویس کرنی اور حضرت عمار کے مزار پہ پہنچا، جس طرح گرے تھے مزار بھی اسی طرح ہے۔ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ قبول فرمائے، میں نے سمیٹ دیا ہے کیونکہ ترتیب سے ہم ذکر کرتے تو بات بہت لمبی، میں نے پھر بھی آپ کا بہت وقت لے لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، میرا حاضر ہونا اور ہمارے بھائیوں کا اتنا خوبصورت اہتمام، میں قبلہ قاری صاحب کو بھی، ان کی جماعت کو، ان کے دوستوں کو میں محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش کوشش قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا